بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ آپ سب پر سلامتی ہو۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائے، وسیع رزق اور آپ پر اپنی رحمتوں کے سائے ہمیشہ برقرار رکھے، آمین۔ مشہور تابعی حضرت عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ مصائب اور تکالیف پر بہت صبر کرنے والے تھے، صبر و استقامت کے پیکر تھے۔ ایک مرتبہ ولید سے ملنے دمشق روانہ ہوئے تو راستے میں چوٹ لگ کر پاؤں زخمی ہو گیا، درد کی شدت سے چلنا مشکل ہو گیا۔ سخت تکلیف کے باوجود ہمت نہ ہاری اور دمشق پہنچ گئے۔ ولید نے فوراً طبیبوں کو بلاوا بھیجا۔ انہوں نے زخم کا بغور جائزہ لینے کے بعد پاؤں کاٹنے کے رائے پر اتفاق کیا۔ حضرت عروہ کو جب اس کی اطلاع کی گئی تو انہوں نے منظور کر لیا، مگر پاؤں کاٹنے سے پہلے بے ہوشی کے لیے نشہ آور دوا کے استعمال سے یہ کہہ کر صاف انکار کر دیا کہ میں کوئی بھی لمحہ اللہ کی یاد سے غفلت میں نہیں گزار سکتا۔ چنانچہ اسی حالت میں آرا گرم کر کے ان کا پاؤں کاٹ دیا گیا۔ انہوں نے کسی قسم کی تکلیف کا اظہار نہیں کیا۔ پھر اپنا کٹا ہوا پاؤں سامنے رکھ کر فرمایا، کیا غم ہے اگر مجھے ایک عضو کے بارے میں آزمائش میں ڈال کر باقی اعضاء کے سلسلے میں امتحان سے بچا لیا گیا۔ ابھی وہ اتنا کہہ پائے تھے کہ انہیں خبر ملی کہ ان کا ایک بیٹا چھت سے گر کر انتقال کر گیا ہے۔ انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور فرمایا، اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ایک جان لی اور کئی جانوں کو سلامت رکھا، کیونکہ باقی بیٹے سلامت تھے۔ سچ ہے کہ شکر کی حقیقت انہی حضرات کو پہنچی تھی اور عشق الہی کا دعویٰ بھی انہی کا زیبا تھا۔ بقولے کسی کے دل کا ہر داغ تبسم میں چھپا رکھا ہے، ہم نے ہر غم کو غم یار بنا رکھا ہے۔ نو کے ہر خار سے پوچھو وہ گواہی دیں گے، ہم نے کانٹوں کو بھی گلزار کھلا رکھا ہے۔ خود میرے دل نے تراشے ہیں غموں کے پیکر، میرے مولا نے تو ہر غم سے بچا رکھا ہے۔ اس واقعے کے بعد ولید کے پاس ایک قبیلہ ابس کے کچھ لوگ آئے، جن میں ایک بوڑھا اور آنکھوں سے اندھا شخص تھا۔ ولید نے اس سے اس کا حال پوچھا اور اس کی بینائی کے ختم ہونے کا سبب دریافت کیا۔ بوڑھا بتانے لگا، میں اپنے اہل و عیال اور تمام مال و اسباب کے لیے قافلے کے لیے سفر میں نکلا۔ پورے قافلے میں سے شاید ہی کسی کے پاس اتنا مال نہ ہو جتنا میرے پاس تھا۔ ہم نے ایک پہاڑ کے دامن میں رات گزارنے کے لیے پڑاؤ ڈالا۔ آدھی رات کے وقت جب سبھی میٹھی نیند سو رہے تھے، خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اچانک سیلاب آ گیا، جو انسان، حیوان، مال و اسباب سب کچھ بہا کر لے گیا۔ میرے اہل و عیال، بیوی بچے اور مال و اسباب میں سے سوائے ایک اونٹ اور میرے چھوٹے بچے کے علاوہ کچھ نہ بچا۔ میں ابھی اس ناگہانی آفت سے سنبھلنے بھی نہ پایا تھا کہ میرا اونٹ بھاگ گیا۔ میں اس کے پیچھے گیا تو یکدم بچے کی چیخنے چلانے نے قدموں کو روک لیا۔ الٹے پاؤں واپس بچے کے پاس آیا تو کیا دیکھتا ہوں، ایک بھیڑیے نے میرے معصوم لخت جگر کو اپنے خونی جبڑوں میں دبوچا ہوا ہے اور وہ معصوم اس کے بے رحم جبڑوں میں زندگی کی بازی ہار چکا ہے۔ یہ دلخراش منظر دیکھنے کے بعد میں پھر اس اونٹ کے پیچھے بھاگا۔ جب اس کے قریب پہنچا تو اس نے مجھے دولتی دے ماری، جس کی وجہ سے میری بینائی چلی گئی۔ اسی طرح میں مال و عیال کے ساتھ ساتھ آنکھوں سے بھی اندھا ہو گیا۔ اس کی یہ داستان غم سن کر ولید کی آنکھیں پرنم ہو گئیں اور اس نے کہا، جاؤ عروہ بن زبیر سے کہہ دو تمہیں صبر و شکر مبارک، اس لیے کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو تم سے زیادہ غموں اور مصیبتوں کے مارے ہیں۔ میں دے کے غم جانا کیوں عشرت دنیا لوں، غم زیست کا حاصل ہے، اس غم سے مفر کیوں۔ محترم عزیز دوستو، اس دنیا میں ہر انسان ایک کہانی ہے، ہر انسان ایک قصہ ہے، ہر انسان کی ایک الگ داستان ہے، اور دنیا میں کوئی ایسا انسان موجود نہیں جس نے درد نہ دیکھا ہو، جس کو اللہ پاک نے چوٹ نہ پہنچائی ہو۔ اور جب انسان کو دل کا درد پہنچتا ہے تو کچھ لوگ بکھر جاتے ہیں اور کچھ سنور جاتے ہیں، اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں
اور صبر کرنے والوں کے لیے آخرت میں بہترین ٹھکانہ ہے۔ جب اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ یقین کیجئے دنیا میں ہر انسان کے پاس دکھ درد ہیں۔ کوئی انسان ایسا نہیں جس نے کبھی دنیا میں غم اور دکھ نہ دیکھا ہو، کوئی تکلیف نہ دیکھی ہو، لیکن اللہ پاک فرماتا ہے کہ دنیا میں تم جتنی تکلیفیں برداشت کرو گے، دنیا میں جتنی مصیبتیں اٹھاؤ گے، دنیا میں تم کو جتنی تکلیف و مصیبتوں سے دوچار ہونا پڑے گا، اتنا ہی میں آخرت میں تمہارے لیے بہترین انعام کا انتظام کروں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں تکلیفیں دیکھیں، جنہوں نے دنیا میں مشکلات جھیلیں اور ان پر صبر کیا، اللہ پاک ان کو اتنا عظیم انعام دے گا کہ دوسرے لوگ کہیں گے کہ کاش دنیا میں ہمارے جسموں کو چھریوں سے کاٹا ہوتا، کاش اللہ پاک نے دنیا میں ہمیں بہت ساری مصیبتیں دی ہوتی تو آج ہم کو بھی یہ انعام دیا جاتا۔ اللہ کی آزمائش پر صبر کرنے والوں کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے۔ عزیز دوستو، اللہ کی آزمائشوں پر صبر کیجئے۔ اگر آپ کو دکھ پہنچا ہے، آپ نے کسی اپنے کو کھویا ہے، اور میرے خیال میں دنیا میں سب سے بڑا دکھ، دنیا میں سب سے بڑا درد اپنے کسی رشتہ دار، اپنے کسی قریبی کو کھونا ہوتا ہے۔ یقیناً آپ میں سے بیشتر لوگوں نے اپنے کسی عزیز کو ضرور کھویا ہوگا۔ اگر آپ نے کھویا ہے، اگر آپ کو دل کا درد پہنچا ہے تو صبر کیجئے، اللہ کی رضا پر راضی رہیے۔ بے شک اللہ پاک نے آپ کے لیے بہترین ٹھکانہ تیار کر رکھا ہے۔ اگر میری وجہ سے آپ کی آنکھیں پرنم ہو گئی ہیں یا میری وجہ سے آپ کے لبوں پہ تھوڑی سی مسکراہٹ آ گئی ہے تو میرے لیے دعا ضرور کر دیجیے گا۔ محترم عزیز دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ مجھے دیجیے اجازت۔ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔